باب الجنائز وغسل المیت۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ خیر۔ باب جنائز کا اور میت کا غسل۔ باب جنائز کا اور میت کا غسل۔ جی تنالے کفن بھی جی۔ قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال يغسل الميت وترا اثنين بماء وواحدة بالسدر وهي الوسطى ويجمر وترا ولا يكون آخر زاده إلى القبر نارا يتبع بها ويكون كفنه وترا۔ قال محمد رحمه الله وبه نأخذ إلا في خصلة واحدة إن شئت جعلت كفنه وترا وإن شئت شفعا۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ نے فرمایا غسل دیا جائے میت کو طاق عدد میں 2 مرتبہ پانی کے ساتھ اور 1 مرتبہ بیری کے پتوں کے گرم کیے ہوئے پانی کے ساتھ، اور یہ وسطیٰ ہو ایک باری پہلے خالص پانی نال پھر بیری دے پتے پا کے گرم کے تشنان بوٹی وغیرہ بھی پھر آخر تے پھر خالص پانی نہ، یہ ہو گیا غسل۔ اور تجمیر کی جائے وطرن، جی وطرن تجمیر بھی بڑے جو مسئلے ہوتے پے نے بھی، وہ جتھے غسل دینا اتھے بھی تے او کفنا نو میں، اور نہ ہو آخری زاد اس کا قبر کی طرف آگ جو تابع کی جائے جنازے کے، جنازے دے نال اگ نہ لجائی جائے تے قبر اتے اگر بتیاں بال دئیے، قبر دے بچ سکان اگ لا دی قبراں اتے، ہاں ویکھ لو پھر۔ اور ہو کفن اس کا وطر، 3-4 مسئلے آئے نہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہم اسی سارے کو لیتے ہیں مگر ایک مسئلے میں کہ اگر چاہے تو کفن دے تو اس کو وطر 2 کپڑے، اور اگر چاہے تو نہ 3 کپڑے 3، چاہے تو شافن 2 چادراں کفن دے دے، مرد کی گل چل رہی ہے تو ٹھیک ہے۔ جمع ہے جنازہ سریر بے فتح میت، جی جنازہ علل جنازہ، صدر درخت معروف مشہور الاخر ہی، اشنان یہ اس لیے ہے تاکہ مبالغہ ہو جائے صفائی وغیرہ میں، اگر نہ ہو صدر یا اشنان تو خالص پانی بھی ٹھیک ہے۔ وایو جمارو اے سیاب ہو و سریر ہو، یہ تجمیر سے ہے یعنی بخور کی جائے جمر کے ساتھ اور وہ خوشبو ہوتی ہے جی۔ اور نہ ہو یعنی نہیں جائز پیچھے لے جانا جنازوں کے آگ کو، اس لیے کہ یہ جاہلیت نصارہ مجوس ہنود کے فعل سے ہے جی۔ اور ہو کفن اس کا کیا الایتار، ان ساڈے ایسے شہزادے نے پنڈاں چ کئی قبراں نے انہاں دے سرانے جگہ بنی تو اتھے دیوے چ تیل پا کے اگ لاندے نے، اگو شہر ساڈے آگے اج بھی ویکھ لا انہاں دے قبراں تے دیوے بلدے نہیں، مطلب کرما نے پھر کام اگا ٹور دیتے، اور اگ منع ہے بابا، دور کرے بال نہ ہوئے تے دیوا آ جائے گی حدیث پاک کے بھی دور، وہ بھی جے کسی راہ گزرو نے راہ واسطے، ویسے نہیں جی۔ او اللہ بھلا کرے، وہ ڈین مر گئی دند چھڈ گئی، ہندوؤں نال کٹھے رہے ہیں اتنے سکھاں نال تے بس وہ آدتاں ساڈے وچ بھی وڑ گئی ہیں جی جی۔ چلو جی۔ اور ہو کفن اس کا وطر، ایتار 3 کفن کے 3 کپڑوں کے ساتھ رجال کے لیے سنت ہے اور 5 عورت کے لیے سنت ہے، اور یہ نہیں ہے واجب، بلکہ کفن دیا جائے رجل کو 2 کپڑوں میں دیا گیا
تو پس وہ بھی جائز ہے. اگے جی. روایت کی کہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں غسل دیا جائے میت کو 7 مرتبہ، 2 مرتبہ پانی کے ساتھ، خالص پانی کے ساتھ، اور 1 مرتبہ بیری کے ساتھ گرم کیے ہوئے پانی کے ساتھ، اور یہ گستا ہے. اور تجوید کی یعنی اے درمیان وچ ہوے اور تجوید کی جائے 7 مرتبہ، اور نہ ہو آخر زاد میت کا قبر تک آگ اے اون آخری زادے را آخری اگ نہ بناؤ تسی. جی پیچھے جائے میت کے، جی اور ہو کفن اس کا جنازے کے. جی فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے، اور اسی کو لیتے ہیں، اس سارے کو لیتے ہیں ہم مگر ایک خصلت میں، اگر چاہے تو بنائے تو کفن اس کا تاک کپڑے، اور اگر چاہے تو 3 چاہے تو 2 چادراں. بالاغانا عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال اغسلوا ثوبیہ صوبیہ اے صوبین سی. هذين وقفلوني فيهما فهذا شفع وهو قول ابي حنیفہ. اب اس اتے ہن دلیل بے 2 ٹھیک نے. پہنچی ہے ہمیں سند کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا کہ دھوو تم میرے ان 2 کپڑوں کو، ایک چادر لک بدی تے کتے لئی، میرے ان 2 کپڑوں کو دھوو اور کفن دے دو تم مجھے ان 2 میں. تے امام محمد صاحب فرماندے نے اتشاف نے ایک ہی ہے 2 ہے کہ نہیں، تے پھر 2 بھی ثابت ہو گئے. اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. فَهُوَ شَفْعٌ کی یعنی صوبان ولیسا بے، تو معلوم ہوگی یہ بات کہ شفع بھی اے دلیل بنائی. جی جی ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا دو تم میرے یہ 2 کپڑے اور کفن دو تم مجھے ان دونوں میں، بس یہ شفع ہے. وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. محمد قال اخبرنا، سرکار کے پہلے نائب کی یہ تبلیغ ہے. جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا عاصم بن سلیمان عن ابن سیرین عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سأله عن مسک پڑھے المسك يجعل في عنق المیت قال اوليس من اطيب طيب قال محمد رحمہ اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ سوال کیا جناب عبداللہ بن عمر سے اینا یا کسی اور نے کستوری کے بارے میں جو ڈالی جائے میت کی حنوت میں، جیڑی بھی میت نو خوشبو لانی ہوندے وچ کستوری پا سکتے ہیں رلا کے. تو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کیا نہیں ہے تمہاری خوشبوؤں میں سے اطیب سے، تہاڈی خوشبوئیں جو سب تو سونی خوشبو نہیں ہے، مطلب کی ہے پر ٹھیک ہے پانی لبے تو تاں پانی بھی ٹھیک ہے. قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخوذو. جی ابن سیرین سالہ ایسا اعلیٰ رجل عنہ، اور جو آثار ابھی یوسف ہے نا مسند یہ کتاب الاثار باروایت امام محمد، دوسری کتاب الاثار باروایت ابو یوسف نخائی تسبیح ہے کہ اس میں یہ ہے کہ سوال کیے گیا جناب عبداللہ بن عمر. ایک نسخے میں کہ ابن سیرین کہتے ہیں میں نے سوال کیا آپ سے، میں نے آپ سے سوال کیا جی بھی کیا حکم ہے جی. تو لہذا مطلب دونوں طرح ٹھیک ہے. جی حنوت ہر وہ جو خوشبو بڑھائی جائے کس کی، میت کی. بابی ناخذ وہو قول ابی حنیفہ وہو عندنا مستحب ہے بھی خوشبو لگانی. جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے آپ نے فرمایا سوال کیا، حضرت ابن سیرین نے فرمایا کہ سوال کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مسک کے، میں نے یا کسی نے کستوری کے بارے میں جو ڈالی جائے میت کے خون میں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کیا نہیں ہے تمہاری خوشبو میں سے اطیب سے. محمد رحمہ اللہ تعالی وبہ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال کان
قال كان یقرأ ان یجعل فی عنوط المیت زعفران او برس قال محمد وجعل فیہ من الطیب ما احببت قال محمد رحمه الله تعالى حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ نے فرمایا کہ مکروہ ہے یہ کہ ڈالی جائے میت کی خوشبو میں زعفران ڈالا جائے یا ورس بوٹی ڈالی جائے۔ جناب ابراہیم نے فرمایا اور ڈال تو میت کی خوشبو میں خوشبو سے جو پسند کرے باقی اے دو وچ نہ پائیں۔ جی روایت کی کہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ مکروہ ہے یہ کہ ڈالی جائے میت کے قنوت میں زعفران یا برس بوٹی۔ ہنو تو جڑی میت نو خوشبو لانی ہے جڑی تیار کرنی ہے۔ فرمایا حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے اور ڈال کو قنوت میں طیب سے وہ جو پسند کرے تو محمد رحمہ اللہ تعالیٰ وبینہ کانا یکرہ کی اے فی زمان صحابات و تابعین بھی صحابہ پاک کے زمانہ میں تابعین میں یہ بات مکروہ جانی جاتی تھی۔ اچھا جی فی حنوط المیت یعنی میت الرجل اے مراد ہے۔ ورس بے فتح الراء اور بوٹی پیلے رنگ دیجیے الاخری حمرت سفرت جی پیلا تے سرخ رنگ دین دیو۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن اے جڑی مرد دی خوشبو اون دے وچ بے منع ہے جی۔ ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہم رأت میتا یسرح رأسه فقالت علام تنسون میتکم قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبه نأخذ لا نرى ان يسرح رأس الميت ولا يؤخذ من شعره ولا يكلم اظفاره وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ دیکھی آپ نے ایک میت حاضل میت کانت امرأتن ایک عورت دی جنازہ ویکھیا آپ نے میت دیکھی آپ نے ایک میت کہ کنگھی کی گئی تھی میت کے سر کو ان دونوں بالاں نو کی تھی کنگھی کی تھی تو آپ نے فرمایا کہ کس لیے کھینچا ہے تم نے پیشانی سے پکڑا ہے اپنی میت کو اپنی میت دی پیشانی کیوں کیجیے کنا فرمایا ام المومنین نے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اسی کو لیتے ہیں ہم نئی رائے رکھتے ہم یہ کہ کنگھی کی جائے میت کے سر کی اساں تے پنج کڈنی ہے جی ہون نہیں یاد رہندے امام جس لئے ذوق سامنے ہوتا ہے نا جی اس لئے ہر شے پیچھا کر دے دی اور نہ لیے جائیں میت کے بالوں سے ان دے کوئی بھی وال نہ کٹے جان اور نہ کاٹے جائیں اس کے بیاہ کرن چلے ہیں یہ تا جی اگا کام ہونا ہے تو پھر جا کے جل جنت جانا ہے تو ناخن تراش دی لوڑ ہی کو نہیں پہلو صفائی کر کے پھر اندر جانا ہے ہر شے جی۔ اللہ اکبر۔ اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے او عورت سی او تصریح الشعر تخلیص و بعض من بعض نے آکھا کہ تخلیل ہو بالمشت تن سونا نصب پیشانی پھڑنی آکھا جاندہ فلانی عورت نے فلانی دی پیشانی پھڑی تو اندے وال سیدھے کیتے گویا کہ ام المومنین نے ناپسند کیا ہے میت کے سر کو اور یہ کہ نہیں محتاج اس کی طرف تو بس بنایا آپ نے کنگھی کرنے نو منزلے جی مجھے پیشانی پڑھ کے چھک رہے ہو جی آپ نے اس گال نو پسند ہو اور نہ کاٹے جائیں قلم القص والقطع مسئلہ پڑھ لیا جی اگ بھی نہ لجائی جائے نہ اتھے بالی جائے تے نہ اے جڑا ہے نہ کی کیتا جائے کنگیاں کیتیاں جائیں اللہ جی۔ ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ نے دیکھا ایک میت کو کنگھی کی گئی اس کے بالوں اس کے سر میں بس فرمایا کس لیے پیشانی کھینچی تم نے اپنی میت کی فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے وبینہ نہیں رائے رکھتے ہم یہ کہ کنگھی کی جائے میت کے سر میں اور نہ کاٹے جائے اس کے بال اور نہ کاٹے جائے اس کے اور نہ لیے جائے ٹھیک شبہ وہو قول محمد قال اخبرنا
أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم کفنا كفنا في حلة يمانية وقميص. قال محمد رحمه الله وبه نأخذ نرى كفن الرجل ثلاثة أثواب والثوبان يجزيان وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کفن دیے گئے حلہ یمانیہ میں، یمانیہ منسوب الیمن، حلہ یمانیہ میں اور ایک قمیص میں. حلہ دو چادراں نوں آندے نے، سونیاں دی قمیص بھی سی تے یمنی دو چادراں بھی سن اتے، تے کنے ہو گئے؟ کالا محمد بابی ناخذو، دیکھتے ہیں ہم رجل کا کفن 3 کپڑے، اے 3 ہو گئے، اور صوبان کافی ہیں. وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. جی ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفن دیے گئے حلہ یمانیہ اور قمیص میں. قال محمد رحمہ اللہ تعالیٰ وبہ نأخذ، دیکھتے ہیں ہم رجل کا کفن 3 کپڑے اور 2 کپڑے کافی ہیں. وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ. باب غسل باب میت کو غسل، عورت کو غسل دینا اور عورت کا کفن. باب عورت کو غسل دینا اور عورت کا کفن. جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ فی المرأة تموت مع الرجال قال يغسلها زوجها وكذلك اذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته. قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی لا يجوز ان يغسل الرجل امرأته. قال محمد وبقول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ناخذ ان الرجل لا عدة عليه وكيف يغسل امرأته وهو يحل له ان يتزوج اختها ويتزوج ابنتها ان لم يكن دخل بأمها. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عورت کے بارے میں جو فوت ہوگی رجال کے ساتھ، عورت فوت ہوگی ہے تو مرد نے عورت کوئی بھی نہیں ہوتے، تو آپ نے فرمایا کہ غسل دے عورت کو، عورت کا زوج. ابراہیم نخعی نے فرمایا کہ اس کا زوج اس کو ایک مسئلہ. اور اسی طرح جب فوت ہو جائے رجل عورتوں کے ساتھ تو مرد کوئی نہیں ہے گا تو غسل دے مرد کو اس کی بیوی. اے 2 مسئلے ہو گئے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں جائز یہ کہ غسل دے رجل اپنی بیوی کو، اے جائز نہیں. دوسری صورت ٹھیک ہے، بیوی غسل دے سکتی چونکہ عدت وچ ہے تے خامد غسل بیوی نو. قال محمد رحمہ اللہ و بقول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، لیتے ہیں ہم وجہ کی ہے بے شک رجل، یا کیونکہ رجل نہیں عدت اس پر، بیوی فوت ہو جائے تو خامد دی. اور کیسے غسل دے گا اپنی بیوی کو حالانکہ حلال ہو چکی ہے اس کے لیے یہ بات کہ شادی کر لے اس کی بہن سے، کیونکہ عدت ہی کو نہیں ہے گی، اور شادی کر لے بیوی کی پچھلگ بیٹی سے. اگر نہ دخول کیا ہو اس نے اس بیٹی کی ماں کے ساتھ، ہو دخل تم بہنہ، تو یہ ان کی بیٹی نال شادی کر سکتا ہے جی، تو پھر عدت کیویں ہوئی اس کی؟ سنا جی. تو جدو عدت نہیں تو کی بن گیا؟ اجنبی، لہذا غسل نہیں دے سکتا. اور میرے یارہ جب کہ فوت ہو گئی عورت فیما بین الرجال، اور نہیں ہے مردوں کے ساتھ اس عورت کا غیر جو غسل دے اس عورت کو عورتوں سے. یغسلها زوجها یعنی تفسیر ہو رہی شرح، پھر کو جواب یعنی جب نہ ہو مردوں کے ساتھ عورت اس عورت کے علاوہ تو غسل دے اس کو اس کا. تو جی زوج بھی نہیں تو کلی لین کی گئی ہے، تو جی کلی فوت ہوگی تو کسی بھی غسل نہیں دینا. تو تیمم کرانا جو مسئلے پڑے جی یار، وگرنہ پس اگر عورت ہوئے تو پس عورت متعینہ ہے غسل کے لیے. اور اسی کی طرف اعلان کیا کہ انہوں نے اچھا جی غسلت امرأتہ، اے ٹھیک ہے، اس لیے کہ بیوی زوجہ ہے اس کی عدت کے شاباس نہیں جائز او لا یجوزو باوجہ ختم ہو جانے نکاح کی ملک کے، باوجہ عدم محل کے، تپس ہو گیا جنا اجنبی.
شابہ جی شابہ جی. روایت کی گئی ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عورت کے بارے میں جو فوت ہو جائے رجال کے ساتھ، آپ نے فرمایا غسل دے اس عورت کو اس کا زوج، اور اسی طرح جب فوت ہو جائے رجل عورتوں کے ساتھ تو غسل دے اس کی بیوی. قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نہیں جائز یہ کہ غسل دے رجل اپنی بیوی کو. قال محمد رحمہ اللہ تعالیٰ وبقول ابی حنیفہ ناخذ، کیونکہ رجل ٹھیک ہے عدت اس پر، اور کیسے غسل دے گا رجل اپنی بیوی کو، حالانکہ حلال ہے رجل کے لیے یہ کہ حلال ہو چکا ہے. حلال ہو چکا ہے زوج کے لیے، رجل کے لیے یہ کہ شادی کر سکتا ہے اس کی بہن سے، اور شادی کر سکتا ہے اس کی بیٹی سے اگر نہ دخول کیا ہو اس کی ماں کے ساتھ. بالغنا عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انه قال نحن كنا احق بها اذا كانت حية فاما اذا ماتت فانتم احق بها. قال محمد وبه ناخذ. اور سند کے ساتھ پہنچی ہے ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں عورت کے جب تک وہ حیہ ہے. بیوی جب تک زندہ ہے تو مرد زیادہ حقدار ہے فائدہ اٹھانے دا. پس بہرحال جب فوت ہو جائے تو تم زیادہ حقدار ہو اس کے، یعنی خامد اجنبی ہے تو ہن عورتاں سنبھالن اس اے مطلب ہے. قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ مانا کر پھر میں شرح عرض کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں عورت کے جب وہ عورت زندہ، بس بہرحال جب فوت ہو جائے بس تم زیادہ حقدار ہو اس کے ساتھ. قال محمد وبینا انہو قال اہل اولیاء زوجات ہی، آپ نے فرمایا جب کہ فوت ہو جائے شاید کہ یہ زوجہ شاید ہے کہ یہ ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، تو ہم آپ نے کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں تم سے بیوی کے نفع حاصل کرنا، نظر کرنی اس کی طرف، مس کرنا اس کو، خرچ کرنا اس پر وغیرہ اسباب معیشت سے، وہ جو واجب ہیں ہم پر نکاح کے سبب سے. ان تم احق کو، تم حقدار ہو اس لیے کہ وہ اپنی موت کے ساتھ ہو گئی ہے کیا، اور مرتفع گئی اس کے ساتھ ہے. اے مطلب ہے اے مسئلہ وہ جرا بیان کیتا ہے پیچھے وہ آ گیا جی دوبارہ جی اتنے دوجی دلیل پیش کر دیتی نا جی، جناب عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان پیش کر دیتا جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم فی کفن المرأة ان شئت ثلاثة ثواب وان شئت اربعا وان شئت شفعا وان شئت وترا. قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے عورت کے کفن کے بارے میں اگر چاہے تو 3 کپڑے، چاہے تو 4، چاہے تو شفن اور چاہے تو وطرن، 4 ہو گئے شفن تے 3 ہو گئے وطرن تے 5 بھی ہو گئے وطرن. قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. ایک کفن سنت سی، ایک کفن کفایت سی، ایک کفن ضرورت سی، وہ میں کچھا لب جائے ہس چڈیا جی بھئی صرف کچھا لبا ہے تو میں کہ تمہیں پوانا ہے کہ نہیں. اے مطلب کوک وہ کہ او ویکھو نا تروں او کدے او سلاستا ہاضا یہ 3 کفنے کفایت ہے ہمارے نزدیک بیوی دا نہیں عورت دا کوگو. اور وہ کیا ہے ایک ازار، ایک لفافہ تے ایک اوڑھنی. اور عورت کا کفن سنت 5 کپڑے نہیں، کلام جواز میں ہے نہ کہ سنت. اور جائز جڑے نے 3 بھی ہیں 4 بھی تے 5 بھی، افضل 5 نے جی. روایت کی کہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عورت کے کفن کے بارے میں اگر چاہے تو 3 کپڑے، اگر چاہے تو 4 کپڑے، اگر چاہے تو شفا، اور اگر چاہے تو وتر. اور چاہے تو وین شیط اگر تو چاہے چلو کچھ شبہ. قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وهو قول ابی. باب الغسل، میت کو غسل دینے سے غسل کرنا چاہیے کہ نہیں جی. میت کو غسل دینے سے غسل کا باب. جس نے غسل دیتا ہے بھی کیا ہے اسے غسل کرنا لازمی ہے یا اونجا ہاتھ پیر دھو لوے تو ٹھیک ہے.
محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم رضي الله تعالى عنهم في الاغتسال من غسل الميت قال كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إن كان صاحبكم نجسا فاغتسلوا منه والوضوء يجزي. قال محمد رحمه الله تعالى وإن شاء أيضا لم يتوضأ فإن كان أصابه شيء من الماء الذي غسل به الميت غسله وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. اچھا جی، حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے غسل کرنے کے بارے میں میت کو غسل دینے سے، تو آپ نے فرمایا کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہے تمہارا ساتھی نجس تو پس غسل کرو تم اس سے. یہ جملہ سوالیہ ہے، مومن نجس نہیں ہے اور شرع آ رہی تو لہذا غسل دا کی مطلب ہویا، اور وضو کافی ہے، وضو. اور امام محمد صاحب فرماتے ہیں اور اگر چاہے تو وضو بھی نہ کرے، اگر پہلے وضو ایسی بس اگر پہنچی اس کو کوئی شے پانی سے، وہ پانی کے غسل دی گئی اس کے ساتھ میت، تو اس شے نو کی کرے تو لوے، بس اینی گل ہے. وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ او انہو کہ دے گیا وہ ناجسن. ظاہر یہ ہے کہ مسلمان نہیں ہے نجس، کیونکہ مومن نہیں نجس، نہ زندہ تے نہ. او سمجھ آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو ہریرہ ہاتھ پکڑ کے نال لے گئے، یاد آئی حدیث؟ اچھا، بس نہیں غسل نہ فلا غسل من غسل، اور نہیں غسل اس کا جس نے میت کو غسل دیا، اور نہیں وضو جس نے مس کیا میت کو اور اٹھایا میت کو، اور غسل میت کے غسل سے مستحب ہے مارد بد تو بد. جی اچھا جی، غسلہ ہو تو لوے انہوں ایک جتوں کو پانی لگا میت دا تھان تو کیوں تووے؟ اس لیے کہ میت دا جڑا غسالہ ہے وہ کی ہے، اس لیے کہ میت کا غسالہ نجس ہے. قالہ فی البحر، لیکن اصح یہ ہے کہ جب کہ نہ ہو میت کے بدن پر نجاست تو ہوگا پانی مستعمل اور نہ ہوگا، مگر یہ کہ امام محمد رحمہ اللہ نے مطلق بیان کیا ہے پانی کی نجاست کو کہ میت کا غسالہ نجس ہے. وجہ یہ ہے کہ اس لیے کہ میت کا غسالہ نہیں خالی ہوتا غالباً نجاست سے، اس وجہ تو جے کرنا گندگی نہیں تے پانی کی ہے تے مائے مستعمل پاک نو پلیت نہیں کردا. ہاں جی، روایت کی کہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غسل کرنے کے بارے میں میت کے غسل سے آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر تمہارا صاحب نجس ہو پس غسل کرو تم اس سے، اور وضو کافی ہے. قال محمد رحمہ اللہ تعالیٰ اور اگر چاہے تو وضو بھی نہ کرے، بس اگر پہنچے اس کو کوئی شے پانی سے، وہ پانی کے غسل دی گئی اس پانی کے ساتھ میت تو دھو لے اس کو. وہو قول ابی حنیفہ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ كان يأمر بالغسل من غسل الميت. قال محمد رحمہ اللہ تعالی ولا نراه امر بذلك انه رآه واجب. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ بات کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم کرتے تھے غسل کرنے کا اس شخص کو میت کے غسل سے، غسل کرنے کا من غسل المیت. سنیں بے میت نو جنہیں غسل دیتا ہے نو کی کرے؟ بس ہوں اے وی کہ کان یا مرد مطلب ضروری ہو گیا. امام محمد صاحب فرماتے اور نہیں دیکھتے ہم حضرت مولا علی پاک کو کہ آپ نے حکم دیا غسل کرنے کا اس لیے کہ آپ اس غسل کو واجب سمجھتے ہوں. ہم نہیں دیکھتے کہ آپ نے اس لیے حکم دیا، بلکہ استحباب ہے. وہ ہے وہ انہ رآہ واجبا، یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں مراد لیا اس امر کے ساتھ وہ کان یامر وجوب الغسل، بلکہ ارادہ کیا کس کا؟ اور امام محمد رحمہ اللہ نے عمل کیا ہے اسی پر. کیوں؟ اس تے کیوں یہ معنی کیوں کیتا جناب مولا علی پاک دے فرمان دا
بھی مستحب مراد ہے با وجہ حدیث کے کیڑی کہ بے شک تمہاری میت یموت و طاہرن، اور تمہاری میت فوت ہوئی ہے کیا، تو پس کافی ہے تم کو یہ کہ دھو لو تم اپنے ہاتھوں کو، ہاتھ تو لو وہ کافی نے جنہوں نے میت نوائی ہے۔ اور والے حدیث کہ ہم غسل دیتے تھے میت کو، تو پس بعض ہم میں فمنا، بعض ہم میں سے وہ تھے جو غسل کرتے تھے، بعض ہم میں سے وہ تھے جو غسل، تو پھر دو میں جائز ہوئے، تو جب دو میں کام ہوئے تو مستحب ہویا کہ واجب ہویا، کم از کم مستحب۔ تام واسطے حضرت مولا علی پاک دے کان یا مردہ امام محمد صاحب نے یہ معنی کیتا ہے کہ مستحب ہے۔ جی کہ حضرت ابراہیم نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیتے تھے غسل کرنے کا میت کے غسل سے، قال محمد رحمہ اللہ تعالیٰ، نہیں دیکھتے ہم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کہ حکم دیا آپ نے اس کا اس لیے کہ آپ اس کو واجب سمجھتے، اس لیے نہیں دیا محمد اور ساری شرح حدیثاں نے بجتا واسطے۔ جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ فمنا عن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم العالم صاحب بارک وسلم قال يتيمم بالصعيد ثم يصلي ولا تفعل ذلك المرأة إذا كانت حائضا، قال محمد رحمه الله تعالى وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رجل کے بارے میں کہ حاضر ہو گیا اس کو جنازہ آ گیا تے پڑین لگا ہے، اور حالانکہ وہ وضو کے غیر پر ہے، غیر بے وضو ہے، تو کی کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیمم کرے سعید کے ساتھ۔ کیا کرے بھئی؟ پاک مٹی نال تیمم کر کے جنازہ پڑھ لے جی، پھر نماز پڑھ لے، اور نہ کرے یہ کام عورت، کیونکہ عورت جنازے میں داخل کو نہیں، وہ کام نہ کرے بھی جنازہ پڑھنا ہے۔ جی جی جب کہ ہو حائضہ ہوئے نا عورت تو جنازہ پڑھنا چاہتے دعا کہ تیمم کر کے تو پاک غسل ہو جاتے، کیونکہ غسل کر کے آواں گے تو ٹائم لگ جائے گا، تو حیض ہونا ختم ہو چکا ہے، تو وہ نہا کے تو جنازہ پڑھنا چاہتی ہے، تو بھی ٹائم تو ہے کو نہیں، تو بھی تیمم کر کے تو پڑھ لوے، نہ یہ کام نہ کرے۔ نہیں سمجھی گل؟ ویسے عورت بے وضو ہے جنازہ پڑھنا چاہتی تو بھی مرد نہ تیمم کر سکتی ہے، لیکن حائضہ ہے تو جاندی ہے غسل کرن تو جنازہ ہو جائے گا، تو بھی انہوں مجبوری ہے کر سکتی کہ نہیں کر سکتی۔ قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی و بینا پہیں اور یتیممو، یعنی رجل کے بارے میں جو ولی کا خوف کرتا ہے، کس کا؟ اندہ کی مطلب یعنی ساری تکبیروں کے فوت ہونے کا، تو کیا کر لے؟ پس اگر امید کرتا ہے کہ پا لے گا بعض تکبیروں کو، یہ اگر وضو کرے گا تو پھر کیا کرے؟ اور تاکہ اس لیے کہ ممکن ہے اس کو ادا باقی کی اکیلے اور تکبیرہ کلیاں بھی کہہ لوے گا، اور جب عورت حائضہ ہو تو تیمم کر کے جنازہ نہیں پڑھ سکتی۔ اسی طرح رجل اگر کیا ہے تو جنازہ آ گیا تو چونکہ فرض کفایہ ہے کہ تو باقی ہیں لوگ کی، جی یہ بھی تیمم کر کے جنازہ نہیں پڑھ سکتا، کون؟ جنبی۔ جی روایت کی کہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں کہ حاضر ہو گیا اس کے پاس جنازہ اور وہ بے وضو ہے، آپ نے فرمایا تیمم کرے پاک مٹی کے ساتھ پھر جنازہ پڑھے، اور نہ کرے یہ عورت جب کہ ہو حائضہ۔ اسی طرح مرد جنبی تو بھی نہ کریں۔ جی محمد رحمہ اللہ تعالی وبہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ باب حمل الجنائز، باب جنائز کے اٹھانے کا، میت نو چانا کیویں میں؟ باب جنائز کے اٹھانے کا۔ محمد عن ابی حنیفہ قال حدثنا منصور بن المعتمر عن سالم بن ابي الجعد عن عبيد بن نسطاس عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ان من السنة حمل الجنازة بجوانب السرير الأربعة فما زدت على ذلك فهو نافلة۔ قال محمد وبه نأخذ یبدأ الرجل فیدع یمین المیت مقدمہ على یمینہ ثم یضع یمین المیت المؤخرہ على یمینہ ثم يعود إلى المقدم الأيسر فيضعه على يساره
ثم يأتي مؤخر الأيسر فليضعه على يساره وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. چلو جی، روایت کی گئی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں بے شک سنت سے ہے، اے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک سنت سے ہے جنازے کو اٹھانا سریر کے چاروں جوانب سے، چواں پایاں تو اٹھائے کنوں جنازے نو جن دے اتے جنازہ ہے، پس وہ جو زیادہ کرے گا تو اس پر پس وہ نافلہ ہے، ایک باری اٹھا لے میں تے حق ادا ہو گیا، پھر دوبارہ اٹھائیں تے نافلہ ہی مطلب موج ہی. قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذو، آپ فرماندے نے چواں پایا تو اٹھانا کیڑی ترتیب نالے کہ ابتدا کرے رجل، پس رکھے میت کا اگلا یمین اپنے یمین پر، پھر رکھے میت کا پچھلا یمین اپنے یمین پر، پھر لوٹے مقدم ایسر کی طرف ایتھے، پس رکھے اس کو اپنے یسار پر، پھر آئے مؤخر ایسر کو، پس رکھے اس کو اپنے یسار پر. انج مولوی جی 1 2 3 4 یہ تاں ہے جی کوئی سر دے سارا مسئلہ پتہ ہوئے بھی کرنا ہے تو سو تس توڑ مچ وچ کوئی سمجھ کو نہیں جی. چلو جی، واہ واہ قول و ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جی. روایت کی گئی حضرت عبداللہ اور صبر و گامیہ الاربع، یعنی اٹھائیں اس کو کتنے مرد؟ اپنے کواہل پر اور اپنے کاندھوں پر، نہ کہ اپنی گردنوں پر، ہر ایک 4 سے اٹھائے اس کو اور چلے اس کے ساتھ 10 قدم ہر پاسے، تے 10 چوکا 40 قدم ہو گئے. بوجہ حدیث جس نے اٹھایا جنازہ 40 قدم کفارہ بنائے جاتے ہیں اس سے 40 کبیروں کا. جن نے میت 40 قدم اٹھائی ان دے 40 کبیرے معاف ہو گئے. اللہ 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 اللہ. نافلہ ای زیادت حق علی کل مسلم، اٹھائے اس کو اس کے چاروں جوانب سے 10 قدم ایک مرتبہ، پس اگر زیادہ کرے اس بار اور اٹھائے اس کو دوسری مرتبہ تو ہوگا یہ اضافہ اجر میں اور نافلہ اس کے لیے، اور اگر دوبارہ نہ اٹھائے اس کو بعد اس کے تو وہ ماخوذ بے نہیں ہے، لیکن پہلی باری نہیں اٹھایا تو ماخوذ بے بیڈی موج سی کبیرے پہ معاف ہوندے نے تو تسی پیچھے سگرٹ لا کے بیٹھے ہو جی. جی روایت کی گئی تسی نال جاندے میں محل پہندے جاندے ہو جی. روایت کی گئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ چلو دنیا دے قبرستان ہی کٹ کے پہندے جو پر پہندے تو موبائل ہی پے ہونے جی. میں بڑا کیڑا قبرستان ہے چھوٹا کیڑا ہے جی. بے شک سنت سے ہے جنازہ اٹھانا چارپائی کے چاروں جوانب کے ساتھ، بس وہ جو زیادہ کرے تو اس پر بس وہ نافلہ ہے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَبِهِ نَأْخُذُ، ابتدا کرے رجل پس رکھے میت کا یمین مقدم اپنی یمین پر، پھر رکھے میت کا یمین مؤخر اپنے یمین پر، پھر لوٹے مقدم ایسر کی طرف، پس رکھے اس کو اپنے یسار پر، پھر آئے مؤخر ایسر کی طرف، پس رکھے اس کو اپنے یسار پر. وہذا قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. باب الصلاۃ علی الجنازہ، باب نماز کا جنازے پر. نماز کا جنازے پر جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال لا قراءة على الجنائز ولا ركوع ولا سجود ولكن يسلم عن يمينه وشماله إذا فرغ من التكبير. قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں نہیں قرات جنائز پر، جنازے وچ تلاوت کوئی نہیں اور نہ ہی رکوع ہے اور نہ ہی اور لیکن سلام پھیرے اپنے دائیں اور بائیں جانب سے جب فارغ ہو جائے ساری تکبیروں سے، چوتھی تکبیر سے مراد. قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. نظر آ رہی
اس لیے کہ صلاۃ جنازہ کیے اور فاتحہ میں دعا والا من ہے، جب پڑھے بے نیت دعا تو جائز ہے. تے جے کسے پڑھ دیتی تو پہ جو انہوں. اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ پڑھے فاتحہ علی الجنائز. جی روایت کی کہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں نہیں پھرا جنائز پر اور نہ رکوع اور نہ سجود، لیکن سلام پھیرے اپنے دائیں جانب سے اور اپنے بائیں جانب سے جب فارغ ہو تکبیر سے. قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد قال ليس في الصلاة على الميت شيء موقت ولكن تبدأ فتحمد الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو الله لنفسك وللميت بما أحببت. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں نہیں ہے صلاۃ علی المیت میں کوئی شے موقت مقرر، جی بے فلانی شے ہی پڑھنی ہے، لیکن بے کرے انج، لیکن ابتدا کرے پس حمد کرے اللہ تعالیٰ کی یعنی پہلی تکبیر کے بعد، اور درود پڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوسری کے بعد، اور دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور میت کے لیے جو پسند کرے تو. اور وکھنا وینا پہ اور موقت پس وارد ہیں اس میں ادعیہ مختلفہ فما دعا بہی فہوا تبدأ اے مکبران للتکبیرات تے تکبیرات اربع جڑیاں نے نا جنازے دیاں اے ارکان نہیں، ہر تکبیر قائم مقام کس دے ایک رکعت دے اٹھائے اپنے ہاتھ کس میں فقط. اور ائمہ بلخ حنفی فرماتے ہیں ساریاں تکبیراں پہ ہاتھ اٹھائے. جی یہ بلخ دے جڑے ساڈے حنفی نے انہاں آکھیا بھی چما تکبیراں تو کدے اٹھا لیا تو ان ڈانگ نہیں مارنے مگروں. جی جی سنے ہی. اور یہی قول ہے امام ثلاثہ کا. پس اللہ کی حمد کرے کدوں اور درود شریف پڑھے سرکار پر کدوں اور دعا مانگے کدوں تگاں ٹور پھر کے. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے نماز میں نہیں ہے صلاۃ علی المیت میں کوئی شے مقرر، لیکن ابتدا کرے تو بس حمد کر اللہ کی اور درود شریف پڑھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر دعا مانگ اللہ سے اپنے لیے اور میت کے لیے جو پسند کرے. قال محمد واخبرنا سفیان ذیو عن ابراہیم النخعی رضی اللہ تعالی عنہ قال الاولى الثناء على الله والثانية صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثالثة دعاء للميت والرابعة سلام تسلم. قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ پہلی ثنا ہے او تھلے یعنی تکبیر اولا کے بعد ثنا ہے تو اگلا ایویں نال جوڑ دے. نظر آئی پہلی تکبیر کے بعد اتنے اگوں واپس آنا، پہلی تکبیر کے بعد ثنا علی اللہ ہے اور دوسری تکبیر کے بعد صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور تیسری تکبیر کے بعد دعا للمیت ہے اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام ہے. پس سلام پھیر دے تو. قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے اللہ تعالیٰ کی اور دوسری تکبیر کے بعد صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تیسری تکبیر کے بعد دعا میت کے لیے ہے اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام ہے کہ سلام پھیرے تھے. قال محمد رحمہ اللہ وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. محمد قال اخبرنا محمد عن ابراہیم فی الصلاۃ علی الجنائز قال يصلي عليها أئمة المساجد وقال إبراهيم ترضون في صلاتكم المكتوبات ولا ترضون بهم الموتى. قال محمد رحمه الله تعالى وبه ناخذ ينبغي للولي أن يقدم إمام المسجد
ولا يجبر على ذلك وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلاۃ علی الجنائز کے بارے میں روایت آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھیں جنائز پر مساجد کے ائمہ جنہ جنہ دا مقتدی ہے، اور فرمایا ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ راضی ہوتے ہو تم ائمۃ المساجد کے ساتھ اپنی صلاۃ مکتوبات میں جڑا فرض عینی ہے، اور نہیں راضی ہوتے ہو تم ان کے ساتھ موتا کے لیے اوتھے پیر ہی سدنے نے کنا فرمایا؟ آپ نے نہیں فرمایا کہ ہر تھان تے مینوں سدیا جے، بھی فرمایا بھی انہاں دے پیچھے فرض تسی پڑھ لیندے ہو تے انہاں پیچھے جڑی واجب ہے وہ خراب ہوندی پئی ہے جی. کدی دلیل دیتی بابے را جی. کالا محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ، فرماتے ہیں کہ مناسب ہے ولی کے لیے، مناسب تا فرمایا شرع جا رہا چونکہ سارے نزدیک ولی پہلے وے امام بعد وچ، مناسب ہے ولی کے لیے یہ کہ مقدم کرے مسجد کے امام کو اور نہ جبر کیا جائے گا ولی اس پر. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالیٰ، ائمۃ المساجد وہ حق ہیں ہمارے نزدیک اس کے بعد، اور وہ قاضی بعد ولی کے اور امام کے اور سلطان کے، ترضون بہم یعنی جب راضی ہو ائمۃ المساجد کے ساتھ اپنی فرضی نمازوں میں تو اولا ہے یہ کہ راضی ہو ان کے ساتھ صلاۃ، کیونکہ یہ تو برخلاف صلاۃ مکتوبہ وہ تو عینی ہے. ینبغی للولی آکھا ہے، مقتضا اس کا یہ ہے بھی تو سمجھے گا لائی کہ ولی حق ہے محلے کے، امام سے لہٰذا اینو حق کے جگر پڑھا سکے تھا جی، اور نہ اے نہیں تو پھر جڑا ہے نا اے محلے دا امام پڑھائے جی، اور نہ جبر کیا جائے اس لیے کہ مستحب کا جو تارک ہوتا ہے اس پر مواخذہ، تو اینو مناسب ایک محلے دے امام نو اگے کرے مستحب ہے، جبر نہیں کرنا کہ تو خام خواہ، کیونکہ ایک اگے کرنا کی ہے اور ینبغی مستحب ہے، تے مستحب تے تارک المستحب پر ادوں ویکھ لو یار قانون شریعت دا کیڑا لے انا لا یؤاخذ. سنیں